بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ منافقت اور دوغلے پن، دوہرے چہرے کی اگر کسی نے انتہا دیکھنی ہے تو وہ ہمارے سیاستدانوں، ہمارے حکمرانوں کو دیکھ لے۔ یہ اس کی زندہ مثال ہے۔ اپنے مفاد کی خاطر، اپنے مطلب کی خاطر، اپنی پارٹی پالیسی کی خاطر، کرسیوں کی خاطر یہ اپنا ایمان بیچ دیں گے، اپنا ملک بیچ دیں گے، یہ اپنی ضمیر، اپنی غیرت، غرض اپنی عزت بھی نیلام کرنے کو یہ پیچھے نہیں رہیں گے۔ ہمارے تحریک انصاف کے دوست جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو حرمت رسول کا، ناموس رسالت کا سپاہی کہتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں۔ جی انہوں نے UN میں ایسی تقریر کی ہے کہ ایوان کفر لرز اٹھا۔ کفر کے بڑے بڑے ائمہ نے، کفر کے بڑے بڑے اماموں نے ناموس رسالت میں آئندہ بات کرنے کو جرم قرار دے دیا۔ تو جناب اسی بات کے اوپر، اسی ٹاپک کے اوپر، اسی ایشو کو وہ انہوں نے سیاسی پالیسی بنائی، سیاسی سٹینڈ بنا کر پورے ملک کے اندر عوام کے جذبات سے کھیلے، عوام کے جذبات کو خریدا اور اپنے جلسوں کے بڑے بڑے پیٹ بھرے، اپنے ووٹوں کے بڑے بڑے بکس بھرے اور حکومتوں تک پہنچنے کی کوششوں میں ہیں۔ تو جناب علی آج کی ڈیٹ میں ان کا یہ دوغلا پن، ان کی دوہری جو یہ منافقت کی تصویر ہے وہ ہم آج آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ 2-3 دن پہلے سلمان رشدی جو ہے وہ کنفرم اور اتھینٹک ناموس رسالت پہ اٹیک کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کتاب لکھنے والا اور مسلمانوں سے ڈر کے، ان کے خوف سے ڈر کے یورپ میں پناہ لینے والا جو سلمان رشدی ہے، 40 سال بعد اس پہ کسی نے اٹیک کیا۔ اٹیک کرنے کے بعد اس کو جناب اس نے واصل جہنم پہنچایا، یا زخمی ہے، کس حالت میں ہے یہ ابھی معلوم نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے زخمی ہے، کچھ بھی ہے، لیکن مدعے کی بات یہ ہے کہ عمران خان نے آج یورپ کی اخبار کو یہ انٹرویو دیا ہے کہ جی اس کے اوپر جو حملہ ہوا ہے، جو اٹیک ہوا ہے وہ منصفانہ نہیں ہے، وہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے، اس کی میں مذمت کرتا ہوں، وہ اس کے حق میں نہیں ہوں۔ البتہ وہ کہتے ہیں کہ جی اس کی کتاب نے مسلمانوں کے دلوں کو دکھایا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر جو اٹیک ہے وہ غیر ذمہ دارانہ ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ ایک طرف جناب وہ UN کی تقاریر کے ثبوت دے کر، ثبوت پیش کر کے وہ اپنے ووٹ بینک، ووٹ بیلنس کو بڑھاتے ہیں، اپنے یہاں عوام کے دلوں کو جوش دلواتے ہیں، لیکن دوسری طرف وہی جہاں جب یورپ کے منہ زور جواب دینے کی بات آتی ہے تو یہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ ڈھیر ہو جاتے ہیں، وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، ان کے قدموں میں گر جاتے ہیں۔ لیکن جب یہ اپنی عوام میں آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ختم نبوت کے سپاہی ہیں، ہم ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے جانیں دینے والے ہیں۔ لیکن جب بیرون ملک میں اپنے آنکھوں کے سامنے جاتے ہیں تو یہ بھیگی بلی بن جاتے ہیں، آنکھیں بند کر کے ان کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ آج میں پوچھتا ہوں تحریک انصاف کے ساتھیوں سے کہ کیا یہ غیر منصفانہ، اس حملے کو غیر منصفانہ کہنا، کیا یہ انصاف ہے؟ آپ کا علم جو ہے، آپ کا جو جھنڈا ہے وہ انصاف کا جھنڈا ہے، انصاف کے آپ علم بردار ہیں، انصاف کا ترازو پکڑے ہوئے کھڑے ہیں، تو کہاں ہے آپ کا انصاف؟ کیا اسلامی ٹچ کے اندر آپ کا انصاف تباہ ہو گیا؟ اسلامی ٹچ جو ہے، اسلامی ٹچ کو جو میک اپ کرتے ہیں، کیا صرف وہ ٹچنگ کے اندر ہی ہے؟ کوئی حقیقت میں اس کا کوئی حساب نہیں ہے؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ اب آپ آئیں اپنے قائد کے اوپر، اپنے قائد کا اس بیان کو بھی جسٹیفائی کریں، اس کا جناب جی دفاع کریں، اس کی تعویلیں نکالیں، لیکن جو حقیقت ہے نہ وہاں اس یورپ میں اخباروں میں نہ جھوٹ چھپتا ہے۔ یہ ہماری جنگ یا ARY نہیں ہے کہ جو اپنی مرضی کے بیانات لگا دے۔ وہاں جرمانے ہوتے ہیں کہ جو جھوٹا بیان منسوب کیا جاتا ہے، وہاں پہ پورے جناب جی جرمانے اور بینڈ بھی ہو جاتے ہیں اخبارات۔ اس لیے یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے، کوئی منفی پروپیگنڈا نہیں ہے، جو بھی ہے سچ ہے۔ تو اپنی عوام کو، پاکستانی عوام کو ہم متنبہ کرتے ہیں کہ ان سیاستدانوں کے کسی بھی ٹچ میں نہ آئے، اپنی آنکھیں کھولیں، اپنی آنکھیں کھول کے جو آپ کو حق سچ نظر آئے اسی کو آپ ووٹ دیں، کسی کی تقریروں میں نہ آئیں، کسی کی بیان بازی میں نہ آئیں۔ یہ سارے سیاسی ڈرامے ہیں، سیاسی شوبدہ بازیاں ہیں۔
عوام کو چاہیے کہ ان سے بچ کے رہیں۔